الہ کی طرف سے آپ سب پر سلامتی ہو۔ دوستو، ہم کبھی غور کریں تو ہمارے زندگی کا زیادہ ٹائم دوسروں کو سمجھانے پر گزرتا ہے۔ جو کچھ ہم دوسروں کو سمجھاتے ہیں وہ بھی ان کو اصل نہیں سمجھاتے، اصل کی طرف نہیں بھیجتے، اپنے مطابق کرنا چاہتے ہیں کہ دوسرا میری طرح ہو جائے۔ ہر کوئی دوسروں کو سمجھا رہا، خود کو نہیں دیکھتے کہ میں بھی سدھرا ہوں کہ نہیں۔ دوسروں کو سمجھانا تو آسان ہے، کیا سمجھ ایسی ہو جاتی کہ دوسروں کی بجائے میں خود کو سمجھاتا۔ پہلے تو خود کو سمجھانا ہے۔ خود سدھرا نہیں ہوتا تو دوسروں کو سدھارنے کے چکر میں پڑ جاتا۔ کبھی سوچا وہ فرمان پڑے کہ آگے کسی کا کوئی نہیں ہوگا، میرا کیا درا مجھ سے پوچھا جائے گا۔ جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو پھر مجھے دوسرے کی فکر اتنی کیوں؟ پہلے تو خود کی فکر کریں، جیسے مومنو اپنی اپنی فکر کرو، باقیوں کی میں بازگشت کر لوں گا، فرمان ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، میرا کیا بنے گا۔ یقین جانو ساری زندگی بھی لگا رہے آدمی تو اپنے آپ کو سدھارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم زیادہ ٹائم جو جیسا ملا ہوتا ہے، جو سیکھا ہوتا ہے، وہی ہم دوسروں کو سمجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ جب میں اپنے رب کے پاس جانے کے لیے خوش ہو جاؤں گا تو میں دوسرے کو مشورہ دے سکتا ہوں۔ ابھی تک تو خود اللہ سے ڈر رہے ہیں تو دوسروں کو دلیر کیسے کریں گے، دوسرے کے دل میں محبت کیسے جگائیں گے جب خود محبت نہیں۔ تو ہم ساری زندگی لوگوں کو برا سمجھنے میں، لوگوں کو ٹھیک کرنے میں گزار دیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی کہ مجھ میں جو برائیاں ہیں وہ نکل جائیں تاکہ میرا دل سکون میں آ جائے اور میں اپنے رب کے پاس خوشی سے چلا جاؤں۔ تو اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جس کو بڑا گناہ سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے رب کے نزدیک وہ اتنا بڑا نہ ہو۔ جس کو رب بڑا گناہ سمجھتا ہے وہ ہم کر رہے ہوتے۔ جیسے فرمان آتے ہیں کہ بندیا شرک نہ کریں، یعنی کہ بندے اور رب کے درمیان دوسرا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ
تدبر نہیں کرتے. جتنی اعلیٰ محبت رب کے ساتھ ہے، جو شدت محبت رب کے ساتھ ہے، ایسی محبت کسی اور سے نہیں کرنی. باقی رب کے بندے اعلیٰ سے اعلیٰ تو ہو سکتے، دنیا کے بندے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو سکتے، دنیا کا مال بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو سکتا، دنیا کا کوئی جسامت اعلیٰ سے اعلیٰ ہو سکتی، مگر جس دل میں رب کی محبت ہے اس دل میں کسی اور کی محبت نہ آئے. کام ایک دوسرے کے آ سکتے، وہ والی محبت کسی اور کے ساتھ نہ ہو. یعنی دل میں جو جگہ رب کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے. سب سے اعلیٰ، سب کا اعلیٰ وہ ایک ہی ہے. کسی بھی اور شے کو، درخت ہو، کوئی پھل ہو، کوئی انسان ہو، کوئی استاد ہو، کوئی بھی اتنا اعلیٰ نہیں لگنا چاہیے جو مقام رب کا ہے. سب سے بلند، سب سے اکبر ایک ہی ذات ہے. پوری شد و مد سے اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. کسی اور کی محبت اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنی چاہیے، بلکہ دوسری محبت نہیں ہوتی، وہ کمپرومائز ہے. ایک دوسرے کی ضرورتیں ہیں، ہم کام آنا چاہیے. محبت رب کے ساتھ. رب کے کسی بندے نے نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کر. سب نے یہی کہا کہ رب سے محبت کر. رب کا بندہ کبھی نہیں کہے گا، اس کے خیال میں بھی نہیں آئے گا کہ کوئی مجھ سے محبت کرے. انسان دوسروں سے گر سیکھ سکتا ہے، باتیں لے سکتا ہے، اللہ کے بندوں سے کی اتباع کر سکتے ہیں، طریقہ سیکھ سکتے ہیں، مگر محبت میں سب سے اعلیٰ مقام رب کی محبت کا ہے. اور رب اور بندے کے درمیان دوسرا کوئی نہیں آنا چاہیے. کسی کو شریک نہ کرے. اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ رب کو دور ماننے سے بہتر ہے اتنا قریب مان لو، اتنا قریب مان لو جیسے مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، یا حبل الورید کا نام لکھا جاتا ہے کہ میں اشار گئے ہاتھ میں، تاکہ دنیا جسم سے باہر رہے. دور ہوگا تو درمیان میں آئے گا. اگر شارع میں آ جائے گا، محسوس ہوگا، تو پھر دنیا اندر تو نہیں جا سکتی، دنیا تو جسم سے باہر ہے. اس لیے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے اندر کھوج لو. دوستو، رب جیسی محبت کسی اور کے ساتھ نہ کرنا. خواہ بہت اچھا گرو ہو، بہت اچھا استاد ہو، مگر پھر بھی وہ مخلوق کے خدا ہے، خدا نہیں. خدا کی جگہ کسی اور کو نہیں دینی چاہیے. جیسے میاں جی لکھتے ہیں، یہ دنیا ہے نا، بعض استادوں کو لوگ اس طرح سے پوجتے ہیں، اس طرح سے محبت کرتے ہیں
جو حق اس کے رب کا تھا۔ ہر کوئی اپنے گرو کو پوجے، تو تے سب وچ رہندا سی، اپنے آپ نوں کیوں نہیں لبدے، آپ بھی وہاں جانا سی۔ کہ تسی خود اس مقام کی طرف جاؤ نا، تسی دوسرے دے گوڈے گھٹتے رہو گے، ان کو ہی پوجتے رہو گے، خود مقام حاصل کرو، اپنے آپ کو لبو۔ بندیاں دا ساری زندگی متی نہیں بننا، ڈائریکٹ اپنے رب دا بننا۔ اپنے آپ نوں کیوں نہیں لبدے، آپ بھی وہاں جانا سی، دوجے کے سہارے کب تک لینے، خود دا سہارا بننا سی، اپنے آپ نوں لب لے بندیا، تم ہی تے مڑ جانا سی۔ گرو کولوں تے گر سکھ لے، آپے بھی اگے جانا سی، تو بندیاں وچ فرق نہ پا، کیوں ایتھے فرقہ بنانا سی۔ اسی بندیاں وچ فرق پا کے تے ایتھے گروہ بنا لے۔ بندے اپنے اپنے نامینیٹ کر لینے، ایک کوئی کسی کا مقام بڑھا رہا ہے، دوسرے کے جس کو مانتا اس کا مقام کرا رہا ہے۔ حالانکہ جو قدرت نے کسی کو مقام دے دیا ہے وہ نہ ہمارے کہنے سے کم ہوتا ہے نہ ہمارے کہنے سے بڑا ہوتا ہے۔ جو اس نے عزت دینی ہے وہ لے چکے ہیں، رب دے چکا ہے۔ یہ ہم اپنے کو بڑھاتے جاتے ہیں، دوسرے کو گراتے جاتے ہیں۔ جس کو بڑھانا چاہتے ہیں بڑھاتے بڑھاتے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس کو رب کا بیٹا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس کو گرانا چاہتے ہیں اس کو اپنے جیسا سمجھ لیتے ہیں۔ دوستو، کسی کو برا کہنے سے دوسرا برا نہیں ہوگا، کسی کو کافر کہنے سے دوسرا کافر نہیں ہوتا۔ اللہ کی بات نہ ماننے سے، اللہ کا حکم نہ ماننے سے شاید کافر ہو جاتا ہوگا، یقیناً۔ اس لیے کہ بندوں کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، رب سے پوچھے۔ رب کہتا ہے میرا کوئی شریک نہ بنا، بلکہ اس کا تو یہاں تک ہے جس لوگوں کو آپ پوجتے ہیں وہ تو ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ رب نے۔ اسی لیے سارے لوگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں سے باتیں لے لو، استادوں گروؤں سے باتیں لے لو، گر سیکھ لو، مگر وہاں اتنا گرویدہ نہیں ہونا کہ آگے جانا ہی بھول جائے، رب کی طرف رجوع کرنا ہی بھول جائے۔ دل میں بس رب کی جگہ ہونا چاہیے۔ مومن جو ہوتا ہے اس کا دل رب کا گھر ہوتا ہے، وہ رب کو ہی جگہ دیتا ہے۔ باقی دنیا میں ٹھیک ہے، سب بڑے اچھے ہیں، سب کو اچھا سمجھتا ہے، جیسا بھی کوئی ہے جا رہا ہے، ٹھیک۔ باقی دوستو، اللہ تعالی ہم سب پر آسانیاں پیدا کرے اور سلامت رہے۔ اسلام ہی پسند ہے۔ السلام علیکم۔